ساتھیوں دنیا کے اندر جتنے بھی دھارمک کتابیں موجود ہیں کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جملے کو استعمال کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے بانگ دہل یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم میری عبادت کرو کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں ہم نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، اے لوگوں ہم نے تمہیں صرف اس دنیا کے اندر زندگی ہی عطا نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے تمہیں تو اس دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں عطا کر دی ہیں، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں دے دی ہیں جس کے بنا تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اسی نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے سجدہ کرو، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے جو اپنے جبیل نیاز کو خم کرو، کیونکہ زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ ہم اور آپ جس زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہم اور آپ جس زمین کو جو ہے چھاتیوں کو چیر کر کے اناج کو اگاتے ہیں، ہم اور آپ جس زمین کی چھاتیوں کو چیر کر کے ہم میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم دوڑتے ہیں، جس زمین کے اوپر ہم جو ہے تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسی پرتھوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے لوگوں تم اس لیے میرے سامنے سجدہ کرو کیونکہ اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، جس زمین کے اوپر تم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہو، اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، جس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، اس زمین کے بارے میں بیان کرتا ہے کیونکہ اس زمین کو میں نے تمہارے لیے فرش بنایا ہے، والزمین کے اوپر تم چلتے ہو، اس زمین کے بارے میں بیان کرتا ہے تمہارے زمین کو میں نے فرش بنایا ہے، والزمین کے اوپر اس زمین کے بارے میں بیان کرتا ہے تمہارے سر کے اوپر یہ جو ہے سائبان کی طرح آسمان نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو بھی تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اے لوگوں جب تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتے ہو، جب تم زمین کے اندر اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے، پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے، کھانے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جب تم زمین کی چھاتیوں کو چیر کر کے اناج کو بوتے ہو، اس وقت تمہیں بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت تمہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اگر بارش نازل نہ ہوئی تو ہماری فصلیں برباد ہو سکتی ہے، ہماری فصلیں جو ہے ناکارگر ثابت ہو سکتی ہے، ہم اپنی زمین سے فصلوں کو حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آسمان کی بارش کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے دنیا والوں تم اس لیے میری عبادت کرو کیونکہ ہم تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، اے لوگوں ہم تمہاری ضرورت کے مطابق آسمان سے بارش کو نازل کرتے ہیں، اور جب ہم آسمان سے بارش کو نازل کر دیتے ہیں تمہاری فصلیں لہلہانے لگتی ہے، تمہاری فصلوں کے اندر پیداوار آ جاتا ہے اور تم اس سے رزق حاصل کرتے ہو اور اپنے لیے غذا بناتے ہو، اپنے لیے کھانے اور پینے کی سامان مہیا کرتے ہو۔ ذرا اندازہ لگائیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کرنے کی جو ریزن ہے، وجہ ہے، اس
وجہ کو بیان کر دیا۔ اگر تمہاری ذہنوں کے اندر یہ خیالات آتے ہوں، یہ تصورات آتے ہوں کہ آخر ہم عبادت کریں تو کیوں کریں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم کیوں اللہ کے سامنے سجدہ کریں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو میرے عزیز ساتھیوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چند بڑی نعمتوں بڑی نعمتوں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، آگاہ کیا کہ میں تمہیں اس لیے عبادت سے حکم دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ چیزیں تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے لوگوں تم میری عبادت کرو، اے لوگوں تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، میرے سامنے سجدہ کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اور جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنائے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رب کے سامنے سجدہ کریں، ہم اس رب کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کے فہرست میں سب سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق اور اپنے حقوق کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب تم میری بندگی سے فارغ ہو جاؤ، جب تم میری عبادت سے فارغ ہو جاؤ، جب تم مسجد کے اندر آ کر کے میرے سامنے سجدہ کر لے جاؤ، اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ماں باپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد
فوراً والدین کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کا حق اور ماں باپ کی فضیلت ہمارے نزدیک کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور ایک ایسے انسان کے بارے میں بددعا کرتے ہیں جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کیا ہو، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے تباہی ہو، اس انسان کے لیے بربادی ہو، اور اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، جس انسان کو اس دنیا کے اندر والدین کی شکل میں اس کے ماں باپ ملے اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، ماں باپ اسے اس دنیا کے اندر مل جانے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو پا لینے کے بعد، اپنی ماں کو پا لینے کے بعد، اپنے باپ کو پا لینے کے بعد ایک انسان اپنی ماں کی خدمت کر لینے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، اپنے آپ کے لیے جہنم میں اپنے لیے محل تعمیر نہ کروا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے بربادی ہے، اس انسان کے لیے تباہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ایک ایسے انسان کے لیے بددعا کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کے لیے بددعا کر رہے ہیں جو انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اس انسان کے لیے تباہی اور بربادی کی بددعا کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ یوں کر رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اے دنیا والے لوگوں، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے یہ فیصلہ تمہارے اوپر نافذ کر دیا ہے کہ تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندگی کے فوراً بعد والدین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ماں باپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر کے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا رہا ہے۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہماری چال اور چلن کیا ہے، آج ہمارا یہ دستور بن چکا ہے جیسے ہی ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جیسے ہی ماں باپ کمزوری جو ہے اس کے اندر لاحق ہو جائے، ایک انسان اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ او لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایک ایسے وقت کو مقرر کر کے رکھا ہے جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہو، جس جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو ذلیل اور خار سمجھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جوانی کے بعد تمہیں بڑھاپے میں مبتلا کریں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اے دنیا والے لوگوں، آج تو ہم نے تمہیں جوانی عطا کر دی ہے، یاد رکھو اس جوانی کی بات تمہارے اندر بڑھاپا بھی آنے والا ہے، تمہارے بھی اولاد ہوں گے۔ جس طرح آج تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، جس طرح آج تم دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، ایک دن وقت آئے گا کہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے، تم بھی بڑھاپے کے اوپر قدم رکھو گے، اور تمہارے اولاد تمہیں بھی گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر ایک منصوبہ دے رہا ہے، اب اللہ
اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرو، تمہارا ایک اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، تمہارا کس طرح جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے لوگو، اے نوجوانوں، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یعنی تمہارے والدین میں سے دونوں یا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا تو ماں یا باپ کوئی بھی اگر بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے نوجوانوں، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تف کے لفظ کو استعمال نہ کرو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں کے لفظ کو بھی استعمال نہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں کے لفظ سے بھی چھوٹا لفظ کوئی اور ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایسے لفظ کو بھی استعمال کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے تو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کے لفظ کو استعمال نہ کرو۔ اب مثال سے سمجھے کہ ایک ڈائس کے اوپر، ایک ٹیبل کے اوپر ایک گلاس رکھا ہوا ہو اور اس گلاس کے اندر پانی ہو اور تمہاری ماں یا تمہارے باپ کو بار بار پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہو اور تمہاری ماں اس گلاس کے اندر بھرا ہوا پانی کو مانگے، ایک مرتبہ آپ نے دیا، دوسرا مرتبہ پھر رکھا، پھر دوسرے مرتبہ پھر آپ کی امی نے کہا کہ مجھے پھر سے پانی دو، اسی طرح کا رویہ لگاتار آپ کے ساتھ ہوتا رہے اور آپ تنگ آ کر کے ایسا کہہ دیں کہ ہم اب آپ کو پانی نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اف کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم خدمت کرتے کرتے جو ہے پریشان ہو جاؤ اور پریشانی کی حالت میں بھی تم اپنی زبان سے اس طرح کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہوں کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے ماں باپ کے سامنے یہ عزت کے خلاف ہے، تعظیم کے خلاف ہے۔ اگر تم اس لفظ کو استعمال کرتے ہو تو گویا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ انسان۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک منصوبہ دیا، ایک پلاننگ دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اے لوگو، جب تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو تم اس کے سامنے اف تک نہ کہو، وقل لہما قولا کریما، اور جب تم اس کے سامنے جاؤ تو تم اس کے سامنے نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو، تم اس کے سامنے جو ہے بہترین طریقے سے پیش آؤ۔ تمہاری ماں کے دل کے اندر ایسا نہ لگے کہ میری خدمت کرتے کرتے میرا بیٹا پریشان ہو چکا ہے، تمہارے باپ کے ذہنوں کے اندر یہ تصورات نہ آئے۔ تم اس طرح خدمت کرو، تم اس طرح اپنے ماں باپ کے احسان کو چکاؤ کہ تمہارے باپ کے ذہنوں کے اندر یہ تصور بھی نہ آئے، تمہاری ماں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ تصور نہ آئے کہ کہیں میرا بیٹا میری خدمت کرتے کرتے پریشان تو نہیں ہو گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ او لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی ایک منصوبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے باپ سے جب بات کرنا شروع کرتا ہے اپنے باپ کے اوپر اپنے آواز کو بلند کر دیتا ہے، اپنے باپ کو ڈانٹ دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اے لوگوں، جب تم اپنے والدین کے سامنے رہو تو اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تم اپنے والدین کے سامنے جو اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دیا کرو، اور جب تمہاری ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے پروردگار عالم، میرے باپ کے اوپر رحم کر، پروردگار عالم میری ماں کے اوپر رحم کر۔ یہ میرا وہی باپ تھا، یہ میرا وہی ماں تھی، وہی ماں تھی جس ماں نے جو ہے جب میں بچہ تھا، جب میں ان کی گود میں جب رہا کرتا تھا تو میری ماں اپنی پستانوں سے مجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور میرا باپ جب میں دنیا کے اندر تھا تو میرا باپ جب میں بیمار پڑ جاتا تھا تو میرا باپ پریشان ہو جاتا تھا، پریشانی کی حالت میں جو ہے ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، کبھی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس۔ او لوگوں، جب تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بھی بتایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حقوق کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے اور رشتہ داروں کے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تبارک و تعالیٰ قریبی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جب تم اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر لے جاؤ، اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ تمہارے اوپر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے، جو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی رزق میں کشادگی آ جائے، دنیا کے اندر وہ انسان مالدار بن جائے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت کے اندر فراوانی عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا کے اندر دولتوں کے انبار عطا کر دے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی آ جائے اور اس کا عمر لمبا ہو جائے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، احسان کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے مطلب کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار نہ کرے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے دشمنی پیدا نہ کرے، کبھی اپنے رشتہ داروں سے بول اور چال بند نہ کرے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی اس دنیا کے اندر عطا کیا کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر رشتوں کو کاٹا کرتا تھا، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے باہمی تعلقات کو جو ہے کاٹ دیا کرتے تھے، رشتوں کے درمیان میں درار کو پیدا کیا کرتا تھا، اس دنیا کے اندر رشتوں سے قطع تعلق اختیار کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے اور رشتوں کو توڑنے کا کام کیا کرتا ہے۔
अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा नहीं करता और रिश्तों को तोड़ने का काम इस दुनिया के अंदर किया करता था, वो इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये तीसरा हक यानी रिश्तेदारों का हक है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला चौथे हुकूक का तज़किरा कर रहा है, वबिज़िल कुर्बा वल यतामा। अल्लाह तबारक व तआला यतीमों के हुकूक का तज़किरा कर रहा है। आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जिसका बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी माँ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिसका बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, वो बच्चा यतीम है, वो बच्चा गरीब है। अल्लाह तबारक व तआला उसी यतीम बच्चे के हुकूक का तज़किरा कर रहा है। ओ लोगों, तुम्हारे ऊपर यतीमों के हुकूक भी हैं, तुम्हारे ऊपर यतीमों का हक है, तुम यतीमों के हक को इस दुनिया के अंदर अता किया करो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि जो इंसान इस दुनिया के अंदर यतीमों के हुकूक को अदा करता है, जो इंसान इस दुनिया के अंदर यतीमों की किफालत करता है, एक ऐसा बच्चा है जिस बच्चे का बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, जिस बच्चे की माँ इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पड़ोसी उस बच्चे की परवरिश कर रहा है, उस बच्चे को खिला रहा है, उस बच्चे को जो है पाल रहा है, उस बच्चे को बेहतरीन तालीम दिला रहा है, उस बच्चे की इस दुनिया के अंदर किफालत कर रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो इंसान जन्नत में मेरे साथ इस 2 उंगलियों की तरह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत यानी इस कलमे वाली उंगली का इशारा किया और बीच वाली उंगली यानी कल क़यामत के दिन जब मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा तो वो इंसान जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर यतीम की किफालत किया हो, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर यतीम की परवरिश किया हो, यतीमों को खाना खिलाया हो, यतीमों को कपड़ा पहनाया हो, यतीमों की किफालत किया हो, वो इंसान इन 2 उंगलियों की तरह जन्नत के अंदर होगा। मैं और वो इंसान इसी 2 उंगलियों की तरह जन्नत के अंदर होंगे। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया एक ऐसे इंसान के बारे में जो इंसान यतीमों के हुकूक को जो है इस दुनिया के अंदर पूरा करता है। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर इसका उल्टा और बरअक्स होता है। जैसे ही एक बच्चे का बाप इस दुनिया से रुखसत होता है, इस दुनिया से इंतकाल करता है, उसका पड़ोसी उसके जमीन को हड़पने के फिराक में लग जाता है। समाज और मुआशरे के इंसान उस बच्चे की जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा करने के फिराक में लग जाता है और न जाने कितने ऐसे केसेस हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है कि एक इंसान ने यतीमों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, यतीमों के हुकूक को मार करके बैठा हुआ है, यतीमों के हुकूक को गस्ब करके बैठा हुआ है और वो इंसान रईसों में शुमार होता है। वो समाज और मुआशरे के अंदर वो अपने आपको ये समझता है कि हमसे बड़ा रईस तो कोई नहीं, हमसे बड़ा इस दुनिया के अंदर मालदार नहीं, जबकि वो इंसान यतीमों के माल को हड़प करके बैठा है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे नंबर पर यतीमों के हुकूक का तज़किरा किया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वल मसाकीन, अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्कीनों का तज़किरा कर दिया। वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, अल्लाह तबारक व तआला मिस्कीनों का तज़किरा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मिस्कीनों की तरफ इशारा कर रहा है कि जो इंसान मिस्कीनों के हुकूक को भी अदा करता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को आप जान लें, गरीब और मिस्कीन के अंदर फर्क क्या है? गरीब और मिस्कीन के अंदर फर्क क्या है? यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मिस्कीन के हुकूक को भी अदा किया जाए। मिस्कीन उस इंसान को कहा जाता है जो इंसान कमाता तो है लेकिन जितना वो इंसान कमाता है उस इंसान के लिए वो दौलत नाकाफी है। यानी मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि एक इंसान दिन भर में 300 रुपया कमाता है लेकिन एक दिन में उसकी खर्च 400 रुपए। एक दिन में कमाता 300 है, एक दिन में वो इंसान तिहाड़ी या मजदूरी 300 रुपए है लेकिन उसका खर्च जो है वो 400 रुपए है। वो 100 रुपए जो उसका बढ़ोतरी है
اس لیے وہ انسان مسکین ہے، اور غیرت مندی کی وجہ سے وہ انسان کسی سے مطالبہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، اور اس کے بالمقابل غریب وہ انسان ہے، قلاش وہ انسان ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ زمین ہو، نہ جائیداد ہو، نہ رہنے کے لیے ٹھکانہ ہو، نہ گھر بار ہو، ایسے انسان کو غریب کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان کماتا ہو لیکن اس کی کمائی اس کی زندگی گزارنے کے لیے نہ کافی ہو، یہ انسان مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسکین کے لفظ کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میسج دیا ہے کہ اسلام انسانوں کے حقوق کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح انسانوں کے حقوق کی فکر کرتا ہے۔ غریبوں کی مدد کا حکم دیا، غریبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں پر وہ تمہیں ملے اس کی مدد کیا کرو، لیکن ایک ایسے انسان کے بارے میں بھی حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حقوق ایک انسان کے اوپر واضح کر دیا کہ یہ تمہارا حق ہے کہ کہیں تمہارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں تم اس کے حق کو ادا کیا کرو۔ ایسے انسان کے بارے میں جو انسان کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کے لیے ناکافی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے والمساکین، تم مسکینوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا کہ تم مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسکینوں کی مدد کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جو انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو انسان مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی انسان مسکینوں کی کفالت کرتا ہے، مسکین کی مدد کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ انسان میدان جہاد میں ہو، جیسا کہ وہ انسان میدان کارزار میں جہاد کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر ایک انسان ایک مسکین کی کفالت کرتا ہے، اگر ایک انسان ایک مسکین کو جو ہے مال اور دولت عطا کرتا ہے، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میدان جنگ میں جہاد کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اگر کوئی مسکین کی کفالت کرتا ہے اور اس کے خرچ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پانچواں حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان کیا۔ پھر چھٹے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور تم اپنے پاس کے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کر رہا تھا، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے حقوق کو بیان کر رہا تھا، ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں کے حقوق کو بیان کیا تھا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی ذمہ داری کو دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پڑوسی جو ہیں، تمہارے گھر کے سامنے جو پڑوسی رہتا ہے، تمہارے گھر سے لگا ہوا جو گھر ہے اور جو تمہارا پڑوسی ہے، تم اس پڑوسی کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ تمہارے اوپر اس کے حقوق ہیں، تم اس کے حق کو ادا کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، پڑوسی کے حق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ وراثت میں کسے حصہ دیا جاتا ہے؟ صرف اپنے خونی رشتے کو وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ پڑوسی کے بارے میں تو سمجھ رہے ہیں نا کہ پڑوسی کسے کہا جاتا ہے؟ جو آپ کے گھر کے بغل میں ہو۔ اگر بنگلہ میں کہہ دیا جائے جو اپنا باڑیر پاسے آچھا، جو آپ کے گھر کے پاس ہو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اپنا باڑیر پاسے جے مانوس تھاک چھے، وہی انسان آپ کے پڑوسی ہے۔ یہی انسان آپ کے پڑوسی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کر دیا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتی، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں پڑوسیوں کے حق کو لکھ دیا جائے، کہیں وراثت میں پڑوسیوں کے حقوق نہ رکھ دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائے آج ہم اور آپ اپنے پڑوسیوں سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ آج کتنے گھرانے آپ کو ملیں گے، کتنے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ ملیں گے کہ ایک گھر دوسرے گھر والوں اور دونوں کے درمیان میں بات چیت نہیں ہوتی، دونوں کے درمیان میں بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ خوشی کے موقع پر ایک انسان دوسرے انسان کے گھر پر نہیں جاتا، عید کے موقع پر ایک انسان دوسرے انسان سے گلے نہیں ملتا، کیونکہ دونوں کے درمیان میں رنجش ہے، دونوں کے درمیان میں دشمنی ہے، دونوں کے درمیان میں رنجشیں موجود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس طرح کا رویہ آپ کے اندر موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پڑوسیوں کے حقوق کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رغبت دلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے جابر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے جابر، جب تم میں کا کوئی سالن بنائے، جب تم میں کا کوئی اپنے گھر کے اندر گوشت پکائے، سالن پکائے، تو اس کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرے۔ اے جبیر، جب تم جو ہے اے جابر، جب تم اپنے گھر کے اندر سالن پکاؤ، جب تم اپنے گھر کے اندر گوشت پکایا کرو تو تم اس گوشت کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرو، تم اس گوشت کے اندر شوربے کو بڑھا دیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی بھیج دیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے گھر کے اندر جو پکوان بنتا ہے، تمہارے گھروں کے اندر جو کھانے اور پینے کی چیزیں بنتی ہے، تم ان چیزوں کو اپنے پڑوسیوں تک پہنچایا کرو۔ اگر تمہارے پاس گوشت موجود نہ ہو تو گوشت کے اندر پانی کو ڈال دیا کرو اور شوربے کو بڑھا دیا کرو اور اس شوربے کو اپنے پڑوسی کے گھر کے اندر بھیج دیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی پر بس نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک انسان رات کے وقت اپنے پیٹ کو بھر کر کے سو جاتا ہے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیتا ہے اور وہ انسان اپنے گھر کے اندر چین اور سکون کی نیند سوتا ہے، اپنے گھر کے اندر جو ہے بڑی آرام کے ساتھ سو جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس انسان نے رات کے اندر کھانا نہیں کھایا ہے، جس انسان کے پاس کلاشی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے رات میں چولہا نہیں جلا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، کھانے کے لیے جو ان کے پاس غذا نہیں تھا، اگر کوئی ایسا انسان اس کے پڑوسی میں موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس انسان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری نہیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی پڑوسی جو ہے اس نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، رات میں انہوں نے اپنے شکم کے اندر غذا کو ڈالا یا نہیں ڈالا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کھا پی کر کے گھر کے اندر سوتا ہے تو ایسے انسان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر پڑوسیوں کے کیا حق ہیں؟ اس حدیث کے اوپر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتوں کی طرف اس حدیث کے اندر جو ہے اشارہ کیا ہے اور انسانوں کو باور کرایا ہے کہ اے انسانوں، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، یہ حق تمہارے اوپر ہے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے معاویہ، اگر تمہارے پڑوسی اگر کوئی ہیں اور تمہارے پڑوسی اگر بیمار پڑ جائے، اگر تمہارے پڑوسی جو ہے کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے اس کے گھر کے اندر جاؤ۔
اگر تمہارا پڑوسی بیمار ہے، اگر تمہارا پڑوسی کسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر تمہاری پڑوسی کا حق ہے کہ تم اس کے گھر جاؤ اور اس کی عیادت کر کے آؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کر رہا ہے اور دوسرے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب تمہارے پڑوسی انتقال کر جائے، جب تمہارے پڑوسی مر جائے تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، تم اس کی جنازے میں شریک ہو جاؤ، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تیسرے حق کو بیان کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی تم سے قرض کا مطالبہ کرے، اگر تمہارے پڑوسی تم سے قرض کا مطالبہ کرے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اسے قرض عطا کرو، تم اسے قرض دے دو، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چوتھی ذمہ داری۔ پانچویں ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے اوپر پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی پریشان ہیں، اگر تمہارے پڑوسی بدحال ہیں تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس کے لیے سطر بن جاؤ۔ اور چھٹی ذمہ داری تمہارے اوپر یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی کے گھر کے اندر کوئی خوشخبری ملے، تمہیں جو ہے تمہارے پڑوسی کو خوشخبری ملے تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسے مبارکبادی پیش کر دیا کرو، تم اسے مبارکبادی پیش کر دیا کرو، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور ساتویں ذمہ داری تمہارے اوپر یہ ہے کہ جب تمہارے پڑوسی پریشان حال ہو جائے، جب تمہارے پڑوسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب تمہارے پڑوسی جو ہے مصیبت میں گر جائے، جب تم دیکھو کہ تمہارے پڑوسی مصیبت میں ہے تو تم جو ہے اس کی گھر جا کر کے تعزیت کیا کرو، تم اس کی مصیبت میں جا کر کے شریک ہو جایا کرو، تم اس کی مصیبت میں جا کر کے شریک ہو جایا کرو، یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داریوں میں سے 8ویں نمبر کی جو ذمہ داری بتائی ہے، ہم اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف پڑوسیوں کے لیے کیوں اشارہ کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے عمارت کو، تم اپنے گھر کو اپنے پڑوسی کی عمارت سے بلند نہ کیا کرو، تم اپنے گھر کی عمارت کو یا اپنے گھر کی عمارت جو ہے، دیوار جو ہے، اس کو اپنے پڑوسی کے گھر کے سے بھی بلند نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ گرمی کی دنوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بلند عمارت کی وجہ سے اس کے گھر تک ہوا نہ پہنچ پائے، اس کے گھر تک گرمی کی دنوں میں اس کے گھر تک ہوا نہ پہنچ پائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے عمارت کو بلند نہ کیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں نے آپ لوگوں کے سامنے تقریباً 6 حقوق کا تذکرہ کیا اور تقریر کے اندر میں نے واضح کیا کہ ان چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا۔ اب اور ایک حقوق میں بیان کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، اور وہ حقوق ہماری مائیں اور بہنوں کے تعلق سے ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسانوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق کا بھی تذکرہ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور دنیا والے عورتوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے عورتوں کو میسج دے رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اے عورتوں سن لو، اے مائیں اور بہنیں سن لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے اوپر قوام کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ عورتوں تم اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کیا کرو۔ اے عورتوں تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کے تابع رہا کرو، تم اپنے شوہر کے حقوق کو بجا لایا کرو۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب اگر کوئی انسان سوال یہ کر سکتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کے اوپر قوام کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جو ہے جواب دے رہا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے۔ مرد باہر جاتا ہے اور کما کر کھلاتا ہے اور عورتوں کو کھلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو رئیس بنایا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جیسا چاہے اپنے عورتوں کا استعمال کرے، مرد جیسا چاہے اپنے عورتوں کو ستائے اور اپنے عورتوں کو پریشان کرے، نہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو بھی اس دنیا کے اندر عطا کیا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر بیوی کی ضرورت پہننا ہے، اس دنیا کے اندر کئی طرح کی ضروریات موجود ہیں، ایک انسان کو چاہیے کہ ان ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے حقوق کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ 8ویں حقوق کی طرف میں نے اشارہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس تقریروں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا یہ جو شخصی ادارہ ہے ایک انسان چلاتا ہے، میرے عزیز ساتھیوں آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کے اوپر یہ دائیتو ہے کہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور مدرسے کے اندر جو کفالت ہوتی ہے، مدرسے کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے چندے کے بل بوتے ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور اس جلسے کو قائم و دائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ چندہ ہو جائے، کچھ کلیکشن ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سے پہلے جو مقرر تھے انہوں نے چندہ کیا، لیکن میں آپ لوگوں سے بس کچھ روپیے کا مطالبہ کرتا ہوں، میں کچھ زیادہ نہیں، بس آپ لوگوں سے 150 روپیے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے گھر کی بچیاں اس مدرسے کے اندر پڑھنے کے بعد عالمہ بنے، آپ کا بچہ اس مدرسے کے اندر پڑھنے کے بعد حافظ و قاری بنے، ایک بہترین انسان بنے، تو میرے عزیز ساتھیوں اپنی جوہ مردی کی ثبوت دیں، اور ثبوت ساتھ میں یہ دیں کہ ہم اس ادارے کے اندر جو ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ عبدالبشیر بھائی کی طرف سے 100 روپے کا تعاون کیا گیا، ایم ڈی مسلم بھائی کی طرف سے 200 روپے کا تعاون کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ اور بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون کے بھروسے ہی چلتا ہے۔ معین الحق صاحب کی طرف سے 100 روپے کا تعاون کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ مرشد عالم صاحب کی طرف سے 100 روپے کا تعاون کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ ناصر بھائی کی طرف سے 100 روپے کا تعاون، ارجاؤل بھائی کی طرف سے 50 روپے کا تعاون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعاون کو قبول فرمائے۔ عبدالبصیر بھائی کی طرف سے 100 روپے کا تعاون،
माशाअल्लाह जाहिद आलम साहब की तरफ से 500 रुपए का ताउन किया गया। अल्लाह ताला इसके ताउन को कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, फोन पे पर सादिक अली साहब ने 500 रुपए का ताउन किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। अनवर आलम साहब की तरफ से 100 रुपए का ताउन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। बेनामी की तरफ से 500 रुपए का ताउन। अल्लाह तबारक व तआला इनके जायज मकसद को पूरा करे और बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। ये किसने दिए? एक छोटे बच्चे की तरफ से 50 रुपए का ताउन। माशाअल्लाह शफीक भाई की तरफ से 500 रुपए का ताउन किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए। और शफीक भाई ने अपने घर के अंदर जो मुकर्रिरीन आए थे उनका खाना भी बनाया है और माशाअल्लाह तीखा भी बहुत ज्यादा रखा था। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस मेहनत को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। शायद उसी तीखे की वजह से मेरा गला भी साफ हो गया। जामिरुल इस्लाम भाई की तरफ से अपने माँ बाप के लिए 200 रुपए का ताउन किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप के कब्र को नूर से मुनव्वर करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मुखलिसुर रहमान साहब की तरफ से 500 रुपए का ताउन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए। क्या नाम है? 2000 दिया। नोएस अली के साहब की तरफ से अपने दादा दादी और वालिदैन के नाम पर 2000 रुपए का ताउन किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और मरहुमीन की कब्र को नूर से मुनव्वर करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज रखे। अब्दुल हक साहब की तरफ से 200 रुपए का ताउन किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की आफत और बलाओं से महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और कोई इंसान अगर हो तो आकर के ताउन करने की कोशिश करें। आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इस जिम्मेदारी को समझें। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी इस इदारे को याद रखें जहां पर भी जरूरत पड़े, क्योंकि फरमान अली साहब ने बहुत बड़ा काम आपके समाज के अंदर कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, हमने कई ऐसे समाज को देखा है, हमने कई ऐसे मुआशरे को देखा है जहां के बच्चे इतने बदतमीज होते हैं इसी इदारे न होने की वजह से, तालीम न होने की वजह से। मेरे अजीज साथियों, कल मेरा प्रोग्राम जहां पर था वहां पर हमने इस चीज का मुशाहिदा किया। वहां के बच्चे इतने बदतमीज नजर आए। हमने उन लोगों से कहा कि शायद यहाँ पर इदारा नहीं है, यही वजह है कि इस बच्चे के अंदर ये जो है निशानियां मौजूद है। भाई का नाम पूछिए तो। बरकत अली साहब की तरफ से 120 रुपए का ताउन किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। आप लोग अगर कोई और ताउन करना चाहते हैं तो ताउन की करें। मैं तब तक एक नज़्म आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। इमरान अली साहब की तरफ से 100 रुपए का ताउन किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इसके इस ताउन को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। साकिम भाई की तरफ से 200 रुपए का ताउन किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस ताउन को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन बदला और बेहतरीन अज्र अता फरमाए। एक नात मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, बतौर खास समाअत करें। बिन देखे मोहम्मद पर ईमान जुलाया है,
اللہ کی جانب سے